تو اگر اسی طرح چلے گا اور صحافی بھی نہیں بولیں گے، آپ کی تنظیمیں اکٹھی ہو کر بات نہیں کریں گی، تو یہ ملک ایک قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا بھی اس عدلیہ کی طرح کمزور ہے، تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں۔ شریف کو جان سے مار دیا یہ صرف اس لیے کہ آپ لوگ خاموش ہیں۔ پھر عمران ریاض کو دیکھ لیں کہ 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جو فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ جوڈیشری کی بنیادی ذمہ داری ہے، تو اگر اسی طرح چلے گا اور صحافی بھی نہیں بولیں گے، آپ کی تنظیمیں اکٹھی ہو کر بات نہیں کریں گی، تو یہ ملک ایک قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت کردار ادا کر رہی ہے، مجھے اس کے اوپر نہ صرف افسوس ہے بلکہ شرم آتی ہے، جنہوں نے ضیاء ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا، کوڑے کھائے، اور اب وہی سلوک وہ پاکستان کے دیگر شہریوں سے کر رہے ہیں۔ کروں گی سب سے پہلے تو میں جمیل بھٹی صاحب جو ہمارے سابق عہدیدار رہ چکے ہیں، اور ان کے گھر میں اس وقت بھی 4 وکلا صاحبان موجود ہیں، ان کے گھر میں جس طرح بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کل اقبال منگن صاحب ہمارے وکیل صاحب ہیں، جن کو کورٹ نے ظفر اقبال منگن صاحب جن کو ڈسچارج کیا عدالت نے، لیکن انہوں نے ان کو پھر گرفتار کیا۔ اس کے بعد احسن عباس ہمارا بھائی ہے کہ جس کے گھر انہوں نے 3 دفعہ غیر قانونی ریڈ کیا، ہماری خواتین، احسن عباس اور بلال صاحب ہے، اور اس کے علاوہ ہماری خواتین وکلا کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، تو میں ان کو وارن کرتی ہوں، دوبارہ میں ان کو وارن کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا بھی اس عدلیہ کی طرح کمزور ہے، تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو جب بھی انہوں نے وکلا کے اوپر شب خون مارا، ان کو شکست ہوئی، اور میں آج بھی ان کو بتا رہی ہوں کہ اب یہ براہ راست وکلا کے ساتھ لڑائی کرنے کو اگر یہ ان کا آ رہے ہیں، تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ اب شکست ان کا مقدر ہے۔ اور بڑی بدقسمتی سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہے کہ سیاسی جماعتیں، 1 درجن سے زائد سیاسی جماعتیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو یہ بھی کہتی تھی، جن کے کارکنوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت کردار ادا کر رہی ہے، مجھے اس کے اوپر نہ صرف افسوس ہے بلکہ شرم آتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھی جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے ضیاء ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا، کوڑے کھائے، اور اب وہی سلوک وہ پاکستان کے دیگر شہریوں سے کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو رول آف لا ہوتا ہے، وکلا نے ہمیشہ سٹرگل کی، رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے شہریوں کے اوپر قانون نافذ کیا جاتا ہے، ویسے ریاستی ادارے بھی قانون کے پابند ہیں۔ رول آف لا یک طرفہ نہیں ہوتا، اور جب اس طرح رول آف لا یہ اپنے اختیارات کا غلط ریاست استعمال کرتی ہے، تو ملک کے اندر انتشار ہوتا ہے، ملک کے اندر انارکی ہوتی ہے، جس کی طرف یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو آخر میں یہی ان سے کہوں گی کہ ابھی بھی اپنی روش کو تبدیل کر لیں، ورنہ آپ ان کا مقابلہ براہ راست لیگل فرٹرنیٹی کے ساتھ ہے۔ اور جیسے میرے صدر صاحب نے کہا کہ جو صحافی تنظیمیں ہیں، میں ان کو بھی کہوں گی کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ حامد میر صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہی غیر قانونی اور غیر جمہوری قوتیں تھی جنہوں نے ان کے اوپر گولیاں برسائیں، ارشد شریف کو جان سے مار دیا، یہ صرف اس لیے کہ آپ لوگ خاموش ہیں۔ پھر عمران ریاض کو دیکھ لیں کہ 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور جوڈیشری میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اس کو جو فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ جوڈیشری کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اگر اسی طرح چلے گا اور صحافی بھی نہیں بولیں گے، آپ کی تنظیمیں اکٹھی ہو کر بات نہیں کریں گی، تو یہ ملک ایک قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ تو آئیں آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہم اس ملک کے اندر سویلین سپرمیسی اور رول آف لا میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ اگر عام شہریوں پہ نافذ ہوتا ہے تو وہ ریاستی ادارے بھی اس کے اسی طرح پابند ہیں۔ تو آئیں ہم لوگ مل کر اپنی جدوجہد کو آگے لے کے چلیں اور ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کریں، اور ان کو ایک دفعہ پھر ہمیشہ کے لیے شکست دیں، کیونکہ اس وقت جو عوام کے اندر ان کی نفرت ہے، ان کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ جب سارے پاکستان سڑکوں پہ نکلے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کیا ظلم کیا اپنے ساتھ۔ بہت شکریہ۔